درود مل کے بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی۔ نعرہ تکبیر۔ مجمع زیادہ ہے، آواز بہت کم ہے، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، کل مسمى بالوحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ تمام حضرات کا اس مقدس ذکر میں طاہر دربار میں چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو تمنائیں، دعائیں، خواہشات، مناجات، حاجات لے کے اس عزتوں والے دربار میں آئے ہو، مالک تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مالک کائنات، بانیان مجلس، حاضرین مجلس، معاونین مجلس کی عزت، رزق، بخت میں اضافہ فرمائے۔ مالک آپ تمام کے مرحومین کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اور بہت بڑی دعا، مالک کائنات ہمیں امام حسین بادشاہ کی زری کی زواری نصیب فرمائے۔ مالک کائنات اس ذکر کے وارث امام زمانہ بادشاہ کے مقدس ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی۔ میں گزارش کروں گا یہ جوان حضرات جو ہیں، سامنے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑی سی تکلیف کر لیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ مالک حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا، مجلس کا ماحول بن جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہوگی، بلکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ مالک آپ تمام کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ یہ مجلس شبیر ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جو مظلوم کے ذکر میں چل کے آ جاتا ہے۔ بہت بڑا خوش قسمت انسان ہے وہ، کیونکہ اتنی عظیم سعادت اللہ ہر بندے کو نصیب نہیں کرتا۔ آپ خوش نصیب ہیں جو امام حسین بادشاہ کے ذکر میں چل کے آ گئے ہیں اور یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ کچھ لوگ گھر سے تو آ جاتے ہیں لیکن وہ مجلس شبیر میں نہیں بیٹھتے۔ گھر سے آ جانا بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ جس وقت مجلس کا ارادہ لے کے گھر سے نکلتے ہو نا، اللہ ہر قدم پہ نیکیاں دیتا ہے، عبادت ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر بیٹھ کے آپ کا فقط بیٹھ کے سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور ہمارے پاس معیار نہیں ہے نا، ہم کسی اور حوالے سے جانچتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اس بندے پہ بڑا اللہ راضی ہے۔ ہمارے پاس معیار کوئی ٹھیک نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بڑی پراپرٹی ہے، اس شخص پہ بڑا اللہ راضی ہے۔ یہی معیار ہے نا؟ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی معیار ہے ہمارے پاس، یہی ایک میزان ہے، ایک کسوٹی ہے ایک شخص کو ناپنے کے لیے کہ اس بندے پہ اللہ کتنا راضی ہے۔ ہم
بالکل غلط ہے، یہ ذہن باطل ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس میزان یہ ہے کہ اس کے پاس کوٹھی ہے، اللہ اس پہ راضی. اس کے پاس پراپرٹی ہے، خدا اس پہ راضی. نہیں، معصوم نے کچھ میزان اور بتایا ہے. معصوم نے ہمیں بتایا ہے، سرکار فرماتے ہیں اذا اراد اللہ خیرا بعبدہ، جب خدا کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے قذف قلبہ حب الحسین، اللہ اس بندے کے دل میں محبت حسین پیدا کر دے. مالک حسین آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ جی، دیے آپ سلامت رہیں. بادشاہ حسین عزتوں کو محفوظ فرمائے. یہ کسوٹی ہے جو آل محمد نے ہمیں دی، یہ میزان ہے جو معصومین نے ہمیں بتایا. جس بندے کے دل میں جتنا حسین ہے اللہ اس پہ اتنا راضی ہے. یہ خدا کا دیا ہوا میزان ہے اور اللہ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے. اور آپ ذکر شبیر میں چل کے آگے ہو، آپ کے دل میں محبت حسین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ پہ راضی ہے. یہ محبت بہت بڑی عظیم سعادت ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. امام حسین کا تعارف رسول خدا نے کروایا ہے نا، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے دکھایا ہے حسین. آپ عظیم قوم ہیں، دیکھا نہیں سن کے ایمان لے آئے ہو، لیکن لوگوں کو رسول خدا نے دکھایا ہے حسین. کبھی گلیوں میں ہیں تو کندھے پہ سوار کر کے حسین کا تعارف کروا رہے ہیں، مسجد میں ہیں تو پشت پہ سوار کر کے. یہ تعارف حسین ہے. اور پھر ایسے تعارف کروایا کہ مسجد نبوی کا ممبر تھا، رسول خدا تشریف فرما تھے، رسول خدا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام حسین بادشاہ کا ظاہراً سن چھوٹا تھا، مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اب جب جناب امام حسین بادشاہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اپنے ہی دامن سے پاؤں الجھا امام حسین زمین پہ گرنے لگے. اب سرکار دو عالم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پہ موجود ہیں، امام حسین صحن میں ہیں. تاریخ کہتی ہے اتنی تیزی سے چلے رسول خدا کہ حسین کو زمین سے پہ گرنے سے پہلے ہاتھوں پہ اٹھا لیے، ہاتھوں پہ اٹھایا، بوسہ دیا، پیار کیا. پھر وہاں آئے جہاں پہلے بیٹھے تھے ممبر پہ، پھر خطبے کو جاری کیا. اب تعارف سنیے گا امام حسین کا، گود میں بٹھا کے تعارف کروایا جا رہا ہے. اور جس طرف رخ تھا امام حسین بادشاہ کا اسی طرف رخ رسول خدا کا تھا. اب ایک خطابت کا جملہ کہوں تو مجھے لگتا ہے رسول خدا یہ چاہتے تھے کہ میری امت ایک وقت میں 2 زیارتیں کرے، امامت کی زیارت بھی ہو، رسالت کی زیارت. رسول خدا کا رخ اسی طرف، امام حسین کا رخ اسی طرف. صحابہ تشریف فرمائے. اب خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. پوچھنے والے نے پوچھا کون حسین؟ فرمایا جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ. یہ وہ حسین ہے جس کا دادا جنتی ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی دادی جنتی ہے، یہ وہ حسین ہے جس کا باپ جنتی ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی ماں جنتی ہے. لوگ حیران ہوئے. فرمایا اتنا ہی نہیں، محبہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جو اس حسین سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے. لوگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے. بغیر وحی خدا کی زبان کو حرکت نہ دینے والے نبی نے زبان کو حرکت دی. فرمایا اتنا ہی نہیں، محبہ محبی ہی فی الجنہ، تو حسین کے محبوں سے محبت کرتا جا، اللہ تجھے جنت دیتا جائے. یا علی علیہ السلام، تو حسین کے محبوں سے محبت کر، خدا تجھے جنت دیتا جائے گا. تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ذکر شبیر میں چل کے آگئے. اب یہ مجلس کا ثواب اس وقت تک لکھا جائے گا جب تک آپ اگلی مجلس میں شامل نہیں ہو جاتے. ذکر شبیر ہے، بڑی سعادت ہے مظلوم کے ذکر میں. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیا مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں خدا فرما رہا ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم نے فوراً سجدہ کرنا ہے. پہلے منظر سمجھیں، منظر کیا ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی. فرشتے ہیں،
ان گنت فرشتے، بے حساب فرشتے، اور ان فرشتوں کے درمیان ایک پتلا پڑا ہے، ایک بت پڑا ہے. آواز اور حکم سنائی دے رہا ہے، حکم دینے والا دکھائی نہیں دے رہا. آواز آ رہی ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پھونکوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب میں روح پھونکوں، یہ نہیں فرمایا جب میں روح ڈالوں، جب میں روح داخل کروں، نہیں، فرمایا جب میں روح پھونکوں. اب یہ پھونک سمجھیں کہ یہ پھونک کیا ہے، یہ پھونک سمجھے. پھونک کیا ہے؟ پھونک، اب جو پاکستان میں رہنے والوں کو اگر پھونک سمجھ میں نہ آیا، جہاں مولوی روز اذان سے پہلے سپیکر ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں، تو پھر کسے سمجھ میں آئے گا پھونک کیا ہے؟ پھونک نکلتا ہے ہونٹوں سے. جا کے جملہ سنیے گا نیاز حسین، پھونک نکلتا ہے ہونٹوں سے. ہونٹ ہوتے ہیں چہرے پہ، چہرہ ہوتا ہے جسم کے ساتھ. اس کا مطلب ہے وہاں موجود کوئی اللہ کا چہرہ تھا جو آدم کو زندگی دے رہا تھا، وہاں موجود کوئی خدا کا چہرہ تھا. فرمایا جب میں روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم نے فوراً سجدہ کرنا ہے، فوراً. اور یہ فوراً کس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ فا کا. یہ عربی زبان میں قانون ہے، جب بھی امر سے پہلے فا آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے فوراً. یعنی جب امر سے پہلے فا آ جائے تو پھر فاصلے کی گنجائش نہیں رہتی. ترجمہ ہو گیا فوراً سجدہ کرنا ہے. تو یہ ایک فا اللہ نے عرش پہ کہا تھا، ایک فا اللہ نے فرش پہ کہا تھا. عرش پہ کہا جب آدم کا پتلا بنایا، فرش پہ کب کہا؟ جب اس وقت کہا جب 1.25 لاکھ صحابہ جمع تھے، رسول خدا نے علی بادشاہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہاں بھی فا ہے، یہاں بھی فا ہے. فوراً، فاصلے کی یہاں پہ گنجائش نہیں. فرمایا جب اس میں اپنی روح پھونکوں فوراً سجدہ کرنا. اب یہ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پتلا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا ہے. خدا چاہتا تو کن بھی کہہ سکتا تھا، لیکن فرما رہا ہے میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے مٹی کو گوندا، مٹی کو گوندا اور مٹی گوند کے اس پتلے کو بنایا ہے. اب گھر جا کے دیکھ لیجئے گا اور ماؤں بہنوں بیٹیوں سے تصدیق کروا لیجئے گا، جب کسی چیز کو گوندا جاتا ہے تو سیدھے ہاتھوں سے نہیں، الٹے ہاتھوں سے گوندا جاتا ہے. اب زمین پکڑ کے بیٹھنا، میں اس علی کی کیا فضیلت پڑھوں جس کے الٹے ہاتھ سے مس ہونے والی مٹی نبی بنا دے. یہ آپ یا علی فرمایا میں نے مٹی کو گوندا، اور شکر ادا کیا کرو ان ہاتھوں کا جس نے تمہارے باپ کی تخلیق کے لیے اللہ ہو کے ہاتھوں کو مٹی میں ڈال دیا. فرمایا میں نے مٹی کو گوندا، اور پھر سب نے سجدہ کیا. جب کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، سارے سجدہ میں جھک گئے الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو پھر اللہ کہتا ہے ابا واستکبر، تو نے تکبر کیا. یہ ابلیس نام پتہ ہے کیا ہے؟ عزازیل. یہ مالک آپ کو سلامت رکھے. ابلیس کا اصل نام پتہ کیا ہے؟ عزازیل. ابلیس پتہ ہے اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس اس لیے کہتے ہیں جو مایوس ہو جائے نا اسے ابلیس کہتے ہیں. جو مایوس ہو جائے اسے ابلیس کہتے ہیں. اور یہ وہ مایوس نہیں جو نوکری سے مایوس ہو جائے، جو اولاد سے مایوس ہو جائے، جو کسی اور بات پہ مایوس ہو گیا. نہیں نہیں، یہ کسی اور قسم کا مایوس ہے. جب اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تو سب نے کیا، اس نے نہیں کیا تھا. تو پھر اللہ نے اس کی اس خصلت جو ابلیس ہونا ہے اس کا اعلان نہیں کیا، چھپا کے رکھا. جب 12,000 سال گزر گئے اللہ نے کسی کی مایوسی کا اعلان نہیں کیا.
خیبر فتح ہوا، اللہ نے مایوسی کا اعلان نہیں کیا، اور تمام ہو گئی، اللہ نے مایوسی کا اعلان نہیں کیا۔ فتح مکہ ہو گیا، اللہ نے مایوسی کا اعلان نہیں کیا۔ آ گیا غدیر کا دن، جب غدیر کے دن جب رسول خدا نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جب اعلان ولایت ہوا پھر فرمایا اليوم یائس الذین کافروا، آج کے دن کافر مایوس ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول خدا نے اس دن مایوسی کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا تھا جو ولایت علی کا منکر ہے وہ کل بھی ابلیس تھا، وہ آج بھی ابلیس۔ یہ آپ سلامت رہیں یا علی۔ یہ ابلیس، مایوس ہونے کو ابلیس کہتے، جو مایوس ہو جائے اسے ابلیس کہتے۔ اور جب حضرت آدم کا پتلا بنایا، فرمایا فوراً سجدہ کرو، اور یہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا۔ اگر سجدہ حضرت آدم کو ہوتا نا تو پھر اس کے بعد بھی آدمی کو سجدہ ہوتا۔ سجدہ آدم کو نہیں تھا تو پھر سجدہ کسے تھا؟ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کے نام بتائے، یعنی یہ جو مخلوق ہے، خلقت ہے، ان چیزوں کے نام بتائے حضرت آدم کو، پھر سجدہ کروایا۔ عقل کی بات کرو یار، خدا نے جو مخلوق ہے اس کے نام بتا دیے، خالق کے نام نہیں بتائے۔ کہتے ہیں چیزوں کے نام بتائے نہیں، جب اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ کرو وہ نام بتائے۔ اور اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ آدم کو سجدہ ہوتا تو پھر اس کے بعد ہوتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو سجدہ کروا چکا خدا تو پھر اللہ نے آدم سے کہا اب تم انہیں وہ نام بتاؤ جو میں نے بتائے ہیں۔ تو جب حضرت آدم نے وہ نام بتائے تو پھر آدم بھی سجدہ کرنے والوں میں ہو گیا، فرشتے بھی سجدہ کرنے والے میں ہو گئے، اور سجدہ انہیں ہو گیا جن کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا تھا۔ تو پھر یا علی علیہ السلام، حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اور پھر جب سجدہ ہوا تو جناب جبرائیل کہتے ہیں سجدہ ہوا حضرت آدم کو، جناب آدم اٹھے تو آپ کو پتہ ہے جب کسی نئی جگہ پہ انسان جائے تو اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت آدم کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ نور یطوف علی عرش الرحمن، ایک نور ہے جو عرش الہی کا طواف کر رہا ہے۔ حضرت آدم کہنے لگے پالنے والے ابو البشر مجھے بنایا ہے، یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے تیرے عرش کا طواف کر رہا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جاگ کے سنیے گا، میں آج اس ربیع الاول کی مناسبت سے یہ جملہ کہنے لگا۔ جناب آدم کہتے ہیں کہ پالنے والے ابو البشر مجھے بنایا ہے، یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے تیرے عرش کا طواف کر رہا ہے؟ فرمایا اس کو آدم، میں آدم خاموش ہو جا، لولاہم لما خلقتو کا، اگر انہیں نہ بناتا تو میں خلق ہی نہ کرتا۔ یہ نور پہلے سے۔ اور پھر جب سجدہ ہوا تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بلندی پہ ایک ستارہ ہے، نور ہے جو ستارہ لگ رہا ہے۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا پالنے والے یہ ستارہ، فرمایا اس ستارے کا نام ابھی تجھے نہیں بتا سکتا۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں پالنے والے میں یہ نام جاننا چاہتا ہوں۔ آواز آئی اچھا تو پھر 1000 نوری سال سجدہ کرو۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں میں نے 1000 نوری سال سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، پھر خدا سے پوچھا پالنے والے وہ ستارہ، فرمایا نہیں ابھی تجھے اس مقام کی معرفت نہیں ہوئی، پھر سجدہ کر۔ جناب جبرائیل نے پھر سجدہ کیا۔ بات مختصر کروں، جناب جبرائیل نے 80,000 سجدہ کیا، 80,000 نوری سال سجدہ کیا۔ جب 80,000 نوری سال سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھانا چاہا تو پھر پروردگار کی آواز آئی اب تجھے تھوڑی تھوڑی معرفت ہو گئی ہے، اب نظریں جھکا کے پوچھ، اب نظریں جھکا کے۔ یہ وہ نور ہیں جو آدم کی خلقت سے پہلے ہیں۔ اگر دنیا ان ہستیوں کو سمجھ جاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں بازاروں میں پتھر نہ کھاتی۔ وقت تمام ہو گیا، یہی
ایک مصرع سن لیجئے، جس کو سمجھ آ گیا وہ گھر تک روئے گا۔ آدم کی یہ اولاد اگر عزت رسول کو سمجھ جاتی تو علی کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں پتھر نہ کھاتی۔ جی بسم اللہ۔ خیبر کا در اکھارنا، مرحب کو مارنا۔ بس یہی دو مصرے ہیں، گریہ ہو جائے گا، میرے سے کی عبادت مکمل ہو جائے گی۔ خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب کو مارنا، ان سب سے عظیم تر ہے ایک بد نسب شخص کا زینب پکارنا۔